اور حدیث وحی ہے، مگر وحی غیر متعبد ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، مگر حدیث اور سنت اس کی قرآن کے طور پہ تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر ایمان لایا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، اور اسے حکم الہی اور حکم رسول سمجھ کے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، عمل کے لیے۔ فرق فقط اتنا ہے کہ قرآن وہ وحی ہے جو جبرائیل امین لے کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور قرآن بطور وحی ہونے کے ناطے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہیں اور قرآن کا معنی بھی اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بصورت لفظ و بصورت معنی دونوں صورتوں میں جو وحی حضور پر نازل کی بذریعہ جبرائیل امین، لفظاً بھی معناً بھی، اس کو قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن ہو گیا۔ یعنی الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بھی حضور علیہ السلام کا اپنا تراشیدہ نہیں ہے۔ جیسے معنی، اس کے میننگ، اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کا میسج، اس کے اندر جو پیغام ہے، جو تعلیم ہے، جیسے وہ معنن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کردہ، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ و حروف بھی اللہ کا کلام ہے، وہ کلام نبی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا وحی ہونا، اور حدیث اور سنت کا وحی ہونا یہ صرف اس قدر مختلف ہے کہ معنن یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام جو کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں، جس چیز کا اثبات کرتے ہیں، جس چیز کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ سنت بنتی ہے، تو حضور علیہ السلام کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر تقریر، ہر بیان وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے قرآن مجید کے علاوہ۔ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کی شکل میں اور سنت کی شکل میں جو الفاظ ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں، وہ الفاظ اللہ کی طرف سے وحی کردہ نہیں ہوتے، یا بذریعہ جبرائیل الفاظ کلام الہی نہیں ہوتے، وہ کلام رسول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اس منشاء الہی کو کیسے پروسیس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر خواہ فرشتے کے ذریعے، خواہ براہ راست القاء کے ذریعے اپنا معنی، مفہوم، منشا، ارادہ، امر اور نہیں جو اللہ چاہتا ہے حضور کے قلب اطہر پر معنی کی صورت میں اللہ القاء کر دیتا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کو آبزرو کر لیتے ہیں اور ابزورب کر لیتے ہیں اپنے قلب اطہر میں، اس معنی کو اخذ کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس وحی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور سنت میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جب الفاظ حضور کے ہو جائیں تو وہ حدیث کہلاتی ہے اور سنت کہلاتی ہے، جب الفاظ بھی حضور کے نہ ہوں، وہ بھی اللہ کا وحی کردہ ہوں، تو وہ قرآن کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا سورہ النجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے سرے سے بولتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کی نطق، آپ کا بولنا، آپ کی اٹرنس، آپ کی سپیچ، وہ آقا علیہ السلام کی آن ہز اون وش نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت اور اپنے منشا سے جو چاہیں بولتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی اور رسول اپنی منشا سے، اپنی طبیعت کی چاہت سے اور اپنی ذاتی وش اور خواہش کے ساتھ نہیں بولتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نگیٹ کر دیا ہے۔ جب قرآن کی نص آ گئی تو اس کے بعد کسی اور ریفرنس کی ٹریس کرنے کی حاجت نہیں رہتی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ رسول بولتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے بطور انسان، بطور بشر کے نہیں بولتے۔ تو پھر ان کا بولنا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، جو کلام بھی حضور کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو ان کی طرف کی جاتی ہے، وہ ریولیشن ہوتا ہے، جو ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو ریولیشن کی جاتی ہے، وہ صرف وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ یعنی زبان نبوت اور زبان رسالت خواہش نفس سے کھلتی ہی نہیں ہے، وہ وحی الہی کے ساتھ کھلتی ہے۔ دیکھنے میں اس لیے وہ لپس، وہ ہونٹ، وہ زبان آقا علیہ السلام کی ہے، دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر جب اس میں سے کلام صادر ہوتا ہے تو وہ آپ کی خواہش نفس سے صادر نہیں ہوتا، بلکہ وحی الہی سے، ایماء الہی سے، امر الہی سے صادر ہوتا ہے۔ اور فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بول رہے ہیں
اور یہ فرما دیں کہ یہ لفظ بھی میرے نہیں اور معنی بھی میرا نہیں، یعنی کلام لفظاً معنن سارا خدا کا وحی کردہ ہے، تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں اپنے الفاظ میں الفاظ حضور کے ہوں اور معنی اور مفہوم اس کے اندر جو میسج کنٹینڈ ہے وہ اللہ رب العزت کا وحی کردہ ہو، تو اس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ تو یہی چیز آقا علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک کتاب یعنی قرآن دیا گیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ دوسری چیز میری سنت عطا کی گئی، اور سنت قرآن ہی کی مثل ہے۔ اب یہ شرح بن گئی اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب بڑی ایمان افروز جو بات اس میں ہے توجہ طلب وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ کر، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، یہ اگلی حدیث ہے، اس حدیث میں 4604 نمبر بھی حدیث میں یہ اگلا پورا مضمون ہے، اور 4605 نمبر میں بھی اگلا پورا مضمون ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی مضمون ہے۔ تو راوی الگ ہیں، پہلی میں عبد الوہاب بن نجدہ سے مروی ہے، اور عبد الرحمن بن ابی عوف کے ذریعے مقدام بن معدی تک روایت گئی، اور پھر وہ حضور علیہ السلام سے۔ دوسری میں امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن محمد النفیلی سے اور ابن کثیر سے، اور وہ سفیان بن ابی ندر سے، اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ، یعنی میں ایک ایسے شخص کو پا رہا ہوں کہ ایسے شخص ہوں گے، اور ایسا شخص دنیا میں بعد کے زمانوں میں آئے گا، یعنی آئیں گے، ایسا طبقہ ہوگا، اور میں ایسے شخص کو اور ایسے اشخاص کو جانتا ہوں، متکئن علی اریکتہ، کہ وہ ایک بڑی زینت والی کرسی پر یا زینت والی نشست پر جم کر بیٹھا ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، اس تک میری کوئی حدیث اور سنت پہنچے گی، یعنی جو میں نے امر دیا ہے وہ پہنچے گا، قرآن کی آیت نہیں، قرآن کے حکم کی بات نہیں ہو رہی، مما امرتو بہ، جس کا حکم میں نے بطور نبی اور رسول کے دیا ہے وہ حکم اس کو پہنچے گا، یا میں نے کوئی نہیں کی ہے، منع کیا ہے تو میری نہیں پہنچے گی، فیقولو لا ندری، ہم تو نہیں جانتے اسے، ہم نہیں قبول کرتے، کیوں؟ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہ کہے گا کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں نظر آئے گا ہم اس کو مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور جو قرآن میں نہیں، خواہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں جانتے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے اشخاص میری امت میں دین میں فتنہ پیدا کرنے والے ہوں گے، اور زینت والی نشستوں پہ جم کر تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور یہ کہیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے صرف اپنی سنت اور حدیث کی شرعی حیثیت اور تصور ہی نہیں صرف اجاگر کر دیا، بلکہ اس فتنہ کی بھی نشاندہی کر دی کہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے۔ خیر، اس حدیث پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اس سے اور زیادہ کلیئر اور بڑے ایکسپریسو سینس میں یہ حدیث اور یہ معنی آ رہا ہے۔ اس ابو داؤد سے جو حدیث ایک اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں لفظ سنت کے لیے، کہ جو بحث ہوئی کہ سنت کا یہ لفظ سنت رسول کا کانسیپٹ اور اس کا شرعی تصور پہلے نہیں تھا، اس زعم کو رد کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی 4607 نمبر اس حدیث کا ہے، اور اس کی پوری سند بھی کوٹ کر دوں۔ امام احمد بن حنبل نے بڑی پختہ اور صحیح سند انہوں نے روایت کیا، ولید بن مسلم سے، انہوں نے ثور بن یزید سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عمر السلمی سے، اور جوہر ابن جوہر سے، اور ان دونوں نے ارباز بن ساریہ سے روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پوری روایت گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز خطاب فرمایا، اور اپنے آخری ایام میں یہ خطاب تھا، آخری ایام میں جیسے الوداعی خطابات آقا علیہ السلام وصال سے قبل فرما رہے تھے، اور بڑی وسیع اور بلیغ نصیحتیں فرمائیں، ہماری آنکھیں بھر گئیں، آنسو آ گئے، اور ہمارے دل دہل گئے،
اور ہمارے اوپر ایک رکت